قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. محترم سامعین، آج کا جو درس ہے اس درس کے اندر جس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سر کے لیے نیا پانی لیا جائے گا یا جو ہاتھوں پہ پانی لگا ہوا ہے اسی پانی سے سر کا مسح کیا جائے گا. ہمارے سامنے جو حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کانوں کے لیے پانی لیتے تھے، اور یہ پانی اس پانی کے علاوہ ہوتا تھا جو وہ اپنے سر کے لیے لیتے تھے. اسے امام بہقی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں ان الفاظ میں یہ حدیث مروی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی سے جو ہاتھوں میں بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا. دو احادیث ہمارے سامنے ہیں، اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو یہاں پہ دو حدیث ہمارے سامنے ہیں. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ الگ ہیں جو امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کی ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ الگ ہیں. تو دونوں کے الگ الگ الفاظ ہیں، تو گویا یہ دو روایتیں ہیں. ان دو روایتوں میں پہلی جو روایت ہے امام بہقی رحمہ اللہ کی، اس کی سند کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے. دوسری جو روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی ہے، اور امام مسلم کے تعلق سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر جتنی بھی روایتیں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، اور ان پہ علماء کرام کا اتفاق ہے. لیکن دونوں روایتوں کے اندر اختلاف ہے. پہلی روایت میں یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کے لیے نیا پانی لیا، اور یہ پانی اس پانی کے علاوہ تھا جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا. جبکہ دوسری روایت میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی سے جو آپ کے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا. تو دونوں کے اندر دو الگ الگ باتیں ذکر کی گئی ہیں. علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں وَهُوَ الْمَحْفُوظ، یعنی امام مسلم رحمہ اللہ کی جو روایت ہے وہ محفوظ ہے. محفوظ یہ خاص اصطلاح ہے، یہ خاص محدثین کی اصطلاح ہے، اور محدثین کے نزدیک محفوظ کے مقابل میں شاذ ہوتی ہے. یعنی جب آپ صحیح حدیث کی تعریف کریں گے تو اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے، اس تعریف کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ روایت اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر شذوذ اور علت نہ ہو، یعنی شاذ اور معلول نہ ہو. تو محفوظ کے مقابل میں جو روایت رہتی ہے اسے شاذ کہا جاتا ہے، اور شاذ روایتیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں. اس کی سند صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے اندر ایک ایسی علت پائی جاتی ہے شذوذ کی جس کی وجہ سے اس روایت کو رد کر دیا جاتا ہے. شاذ کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جو مقبول ہے، جو ثقہ ہے،
اور وہ مخالفت کرتا ہے اپنے سے بڑے ثقہ کی. مقبول ہے دونوں کی روایتیں مقبول ہیں، لیکن وہ مخالفت کرتا ہے اپنے سے بڑے راوی کی، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس سے بڑے ہیں ان کی روایتیں قابل اعتماد ہیں. تو یہاں پہ امام بہقی رحمہ اللہ نے جس روایت کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں کانوں کے لیے پانی لیتے تھے، اور یہ پانی اس پانی کے علاوہ ہوتا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے لیے لیتے تھے. یہ بہقی کی روایت ہے. اس روایت کے اندر حیثم بن خارجہ ہیں جو کہ ثقہ راوی ہیں، قابل اعتبار ہیں، لیکن یہاں انہوں نے اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہے، تو اس اعتبار سے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے علاوہ دوسرے ثقہ روات نے جس لفظ کو ذکر کیا ہے وہ لفظ یہ نہیں ہے جو حیثم بن خارجہ نے ذکر کیا. دوسرے روات کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا ایسے پانی سے جو ان کے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث کے اندر ہیں. تو دو الگ روایتیں ہیں اور ایک روایت کا ٹکراؤ دوسری روایت سے ہو رہا ہے. اسی لیے امام بہقی رحمہ اللہ نے جب اپنی اس روایت کو ذکر کیا تو اس کے بعد امام مسلم کی جو روایت ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت اس سے پہلے والی روایت یعنی جو محفوظ نہیں ہے اس روایت سے زیادہ صحیح ہے. یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ساری احادیث کے اندر، روایات کے اندر سند صحیح ہوگی لیکن متن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات پائی جائے گی جس کی وجہ سے وہ روایت رد کر دی جاتی ہے. تو صحیح کے سند کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ متن بھی صحیح ہو، اور سند کے ضعیف ہونے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ متن بھی ضعیف ہو. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. عام طور سے جو کم علم افراد ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی روایت صحیح سند سے مروی ہے تو کہتے ہیں صحیح روایت صحیح سند سے مروی ہے اس لیے یہ حدیث صحیح ہے. یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی روایت اگر ضعیف سند سے مروی ہے تو اس کا جو متن ہے وہ ضعیف ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روایت دوسری سند سے صحیح سند سے مروی ہو یا کئی ضعیف سندوں سے مل کر وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. تو صرف کسی بھی حدیث کو صرف سند کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا یا صرف متن کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے گا. اس لیے صحیح وہ ہے جس کی سند بھی صحیح ہو اور جس کا متن بھی صحیح ہو. سند وہ صحیح وہ ہے جس کی سند بھی صحیح ہو اور جس کا متن بھی صحیح ہو. اگر کسی ایک کے اندر چھان بین کے بعد تحقیق کے بعد کسی ایک کے اندر کمزوری پائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہے. اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ کانوں کا مسح سر کے بچے ہوئے پانی سے کیا جائے. کانوں کا جو مسح ہے وہ سر کے بچے ہوئے پانی سے، یعنی آپ نے مسح کیا، مسح کرنے کے بعد ہاتھوں پہ جو تری ہے اسی تری سے آپ کان کا مسح کریں گے، اور ان کے لیے نیا پانی استعمال نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ بہقی کی جو روایت ہے وہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے. اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے سر کے مسح کرنے کا، اور کان سر کا حصہ ہے تو کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا. جس طریقے سے آپ کسی مستقل عضو کے لیے الگ پانی لیتے ہیں، ہر عضو کے لیے جو مستقل عضو ہے اس کے لیے الگ الگ پانی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دائیں ہاتھ کو دھلا پھر بائیں ہاتھ کو دھلا. اس طریقے سے جو ترتیب بیان کی گئی ہے تو ہر عضو کے لیے مستقل عضو کے لیے نیا پانی لیا جاتا ہے. لیکن چونکہ کان یہ سر کا حصہ ہے، مستقل عضو نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے نیا پانی نہیں لیا جائے گا. دوسری اہم چیز یہ کہ جن روات نے، جن صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کیا، ان میں سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا، صحیح روایت کے مطابق کسی بھی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے لیے نیا پانی استعمال کرتے تھے.
اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، قطعی طور پہ یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کے لیے نیا پانی لیا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں صاحب تحفہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی مرفوع حدیث سے واقفیت نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیتے تھے، اللہ کی جتنی روایتیں اس سلسلے میں ملی ہیں ساری روایتوں پہ کلام ہے۔ تو کوئی بھی روایت کلام سے خالی نہیں ہے، اور جب روایتیں کلام سے خالی نہیں ہوتی تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لے سکتا ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے وہ چیز یا اس عمل کو کرنا افضل نہیں ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص سے اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ امام شافعی سے، امام مالک سے، امام احمد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وضو کرنے والا اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لے سکتا ہے، یعنی اگر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے ان میں سے کسی بھی حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے لیے نیا پانی لیا، لیکن اس کو فرض کرتے ہیں، یعنی اس کی صورت جو بتلاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی شخص کا بال بہت ہی گھنا ہے اور وہ شخص سے جب مسح کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں لگا ہوا پورا کی پورا پانی اس کے سر پہ منتقل ہو جاتا ہے اور ہاتھ بالکل سوکھ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ کانوں کا مسح نئے پانی سے کرے گا یا ویسے ہی بلا پانی کے ہی کانوں کا مسح کر لے گا؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا بال بہت ہی گھنا ہے اور وہ مسح کرتا ہے بالوں کا تو اس کے ہاتھ کی پوری نمی اور اس کی تری ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی استعمال کیا کرے گا، اس لیے کہ یتن مسح کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہاتھوں کی نمی سے کیا جائے، ہاتھوں کی نمی سے کیا جائے، ہاتھ گیلے ہوں۔ تو اگر یہ اس کے اندر نمی باقی نہیں ہے، ہاتھ گیلے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیا پانی استعمال کرے تاکہ مسح کی جو حقیقی کیفیت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ مسح کے تعلق سے جو روایت تھی، کئی روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے، اور اس کے باوجود علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے لیے نیا پانی لیا کرتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سر کا مسح نئے پانی سے کیا جائے گا، ہاتھوں میں جو بچا ہوا پانی ہے ہاتھ دھلنے کے بعد ہاتھوں کے اندر جو نمی ہے اس نمی سے نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ ایک مستقل عضو ہے اور سر ایک مستقل عضو ہے، اور یہی اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ سر کا مسح ہاتھوں کے اندر موجود نمی اور ہاتھوں کے اندر موجود پانی سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے نیا پانی استعمال کیا جائے گا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، مزید ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو برتن میں ڈالا اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا۔ تو یہ ایک دلیل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے لیے نیا پانی استعمال کرتے تھے، اسی کے برتن میں ہاتھ ڈالیں گے اور نکالیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں نیا پانی ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل کیا اور پھر پانی لیا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور اپنے سر کا ایک بار مسح کیا۔ تو یہ تین دلیلیں ہیں جمہور علماء کرام کی۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح ہاتھوں کے یا سابقہ اعضاء کے بعد جو پانی بچا ہوا ہے اس پانی سے کیا جا سکتا ہے،
یعنی سابقہ آدھا یعنی ہاتھوں کا دھلنا سے پہلے آپ نے چہرہ دھلا ہے تو چہرے اور ہاتھ کے بچے ہوئے پانی سے سر کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کے بچے ہوئے پانی سے کیا جائے گا، جن میں حضرت حسن اور عروہ اور اوزاعی رحمہ اللہ ہیں، اور بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اپنی داڑھی کے اندر، داڑھی کی جو تری ہے، داڑھی کے اندر جو نمی پائی جاتی ہے پانی کی، اس نمی سے سر کا مسح کیا جائے گا، جیسا کہ بعض مالکیہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، ظاہر سی بات ہے علماء کرام بلا دلیل کسی چیز کو ذکر نہیں کرتے۔ پیچھے جو حدیث گزر چکی ہے اس حدیث کا تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن ایک دوسری حدیث ہے حضرت ربیہ کی، اس کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس بچے ہوئے پانی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا، یعنی آپ کے ہاتھ کا بچا ہوا پانی۔ بچا ہوا پانی یہاں پہ جو استعمال کیا جاتا ہے حدیث کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کا استعمال کیا ہوا پانی، ایسا نہیں کہ برتن کے اندر جو پانی بچا ہوا تھا وہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے جو آپ کے ہاتھوں میں دھلنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پہ بچا ہوا ہے، اس پانی کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کرام کہتے ہیں، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اس پانی سے کیا جو آپ کے ہاتھوں پہ بچا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مسح کا معاملہ بہت ہلکا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ مسح کا معاملہ دھلنے کے مقابل میں بہت ہلکا ہے، کسی بھی چیز سے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دلیلوں کو دیکھا جائے تو جیسا کہ جمہور علماء کرام کی 3 دلیلیں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری جو حدیث ہے یہ بھی دلیل ہے، اور جو حدیث ذکر کی گئی حضرت ربیہ کی جو مخالف علماء کرام کی دلیلیں ہیں، اس کی سند کے اندر مقال ہے اور اس کے متن کے اندر اضطراب ہے، دونوں چیزیں ہیں، سند پہ کلام ہے اور متن کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ سند کے اندر ایک راوی ہیں جو عبداللہ بن محمد بن عقیل ہیں، جن کے اوپر کلام ہے، اور جہاں تک متن کا تعلق ہے تو متن میں ایک لفظ وہ ذکر کیا گیا جو ابھی بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کیا کرتے تھے۔ دوسرا ایک لفظ ہے، یعنی حضرت ربیہ کی ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو دوسری روایت جمہور کی روایت اور دوسرے صحابہ کرام کی کیفیت جو انہوں نے بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی، اس کے مطابق ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں راجح کی طرف جاتے ہیں، اگر راجح دیکھنا چاہتے ہیں تو راجح یہاں آپ کو نظر آ جائے گا کہ حضرت ربیہ کی حدیث پہ کلام ہے، یعنی وہ ضعیف ہے، اور جمہور علماء کرام کی جو دلیلیں ہیں وہ قوی ہیں، اور اکثر صحابہ کرام کا جو بیان ہے وہ یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نیا پانی لیا کرتے تھے۔ اب سر کا مسح، نئے پانی لینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سر کے مسح کے لیے نئے پانی کے لینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی لینے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کو دکھاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا، جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھائیے۔ تو انہوں نے ساری کیفیت کو بیان کیا، اور اسی کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا، تم قبضہ قبضۃ من الماء، پھر انہوں نے ایک چلو یا ایک مٹھی پانی لیا، ثم نفض یدہ، پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑا، یعنی پانی لیا اور اس کے بعد جھاڑا، اور اس سے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے سر اور اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا۔ یہ اس کی پہلی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، مٹھی میں پانی لیا، یعنی ایک مٹھی پانی اپنے داہنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد پھر اسے جھاڑ دیا، گرا دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسح کیا۔ تو اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے داہنے ہاتھ میں ایک چلو پانی لیا جائے، پھر اس پانی کو گرا دیا جائے، اور جو باقی بچا ہے اس سے اپنے سر کا مسح کیا جائے۔ دوسری جو کیفیت حدیث کے اندر مذکور ہے وہ یہ کہ اپنے داہنے ہاتھ پہ ایک چلو پانی لیا جائے، پھر اس پانی کو بائیں ہاتھ پہ منتقل کیا جائے، اور بائیں ہاتھ پہ منتقل ہونے کے بعد اسے سر پہ رکھ دیا جائے، ہاتھوں کو جھاڑا نہ جائے، ہاتھوں کو جھٹکا نہ دیا جائے،
بلکہ اس سے سر پہ رکھ دیا جائے۔ اور اس کی دلیل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے وضو بنایا جیسا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کو لوگوں کے سامنے انہوں نے کر کے دکھایا۔ حدیث کے اندر ہے، اس حدیث کے اندر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے سر کے مقام پہ پہنچے، یعنی مسح کرنے کا مرحلہ آیا، تو اس وقت انہوں نے ایک چلو پانی لیا اور لینے کے بعد اسے بائیں ہاتھ میں منتقل کیا، یہاں تک کہ اسے اٹھا کر اپنے سر کے درمیانی حصے پہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ سر کے درمیانی حصے پہ رکھا تو پانی ٹپکنے لگا، یا قریب تھا کہ پانی بہنے لگی۔ تو یہ کیفیت یہاں پہ پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا شروع سے آخر تک، اور آخر سے پھر پیچھے سے انہوں نے آگے کے حصے کا مسح کیا۔ تو یہ کیفیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ دو کیفیت جو حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، دائیں ہاتھ میں پانی لینا اور اس کے بعد پھر پانی گرا کر اس کے بعد مسح کر لینا۔ دوسری جو کیفیت ہے وہ پانی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرنا اور پانی گرائے بغیر سر کا مسح کرنا۔ تیسری جو کیفیت ہے جس پہ اکثر لوگوں کا معمول ہے، جس پہ اکثر لوگ ہیں، یعنی آج ہم جو دیکھتے ہیں اکثر افراد کو مسح کرتے ہوئے تو اسی کیفیت پہ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لیتا ہے، پھر اسے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا ہے، پھر اسے گراتا ہے، یا آپ کہیں کہ نل ہے تو دونوں ہاتھ میں لے لیتا ہے آج کے وقت میں، پھر اسے ہلکا سا ہاتھوں کو جھٹکا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کرتا ہے۔ یہ کیفیت کسی بھی حدیث کے اندر مذکور نظر نہیں آتی۔ اس کیفیت کو کسی بھی حدیث میں چھانے، حدیث کی کتابوں میں چھانے تو یہ کیفیت جس پہ ہمارا عمل ہے، یہ کیفیت کسی حدیث میں نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن بظاہر یہ بھی جائز ہے، بظاہر یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں حدیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں پانی گرانے کا ذکر ہے دائیں ہاتھ سے لے کر، دوسری حدیث میں بائیں ہاتھ میں لے کر سر پہ ڈالنے کا حکم ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ بظاہر یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ مسح کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے اگر دونوں ہاتھ سے کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سر کے مسح کرنے کا حکم دیا، اور اس شخص سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کر رہا ہے، اس لیے کافی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کافی ہو جانا، جائز ہو جانا، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ سنت کے مطابق اسے ادا کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلی اور دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ تیسری جو کیفیت جس میں ہمارا معمول ہے یہ کیفیت سنت میں وارد نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ تو جب علماء کرام کو کوئی روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیفیت اگرچہ لوگوں میں رائج ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی منتقل کیا گیا، پھر اس کے بعد سر کے درمیانی حصے میں رکھ کر مسح کیا گیا۔ اس میں جو چیز آپ سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے مسح کرتے ہیں تو آپ ہاتھوں کو اس قدر چوڑا کریں کہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ جیسے آپ دونوں ہاتھ سے کرتے ہیں تو پورے سر کر لے جاتے ہیں، لیکن ایک ہاتھ سے اگر آپ کریں صرف ایک حصے کا تو یہ مسح نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ سر کا مسح کرنا ہے، اور جو کیفیت ذکر کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ تین صورتیں یہاں پہ ذکر کی گئی۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث ہمارے سامنے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث انتہائی اہم ہے۔ حدیث اہم کب ہوتی ہے؟ جب اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، یا اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہوتی ہیں۔ یہ حدیث ہمارے سامنے جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ لوگوں نے متعدد بار اسے سنا ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔
حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک میری امت قیامت کے دن آئے گی اس حالت میں کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے، تو تم میں سے جو شخص سے استطاعت رکھتا ہے کہ اپنی چمک کو لمبا کرے تو ایسی صورت میں وہ لمبا کرے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی ہیں۔ امام مسلم کی جو روایت ہے اس روایت کے اندر حضرت نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وضو بنا رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے کو دھلا اور مکمل طور سے وضو کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھلا یہاں تک کہ بازوؤں کو شروع کر دیا، یعنی بازوؤں کو دھلنے لگے، پھر بائیں ہاتھ کو یہاں تک کہ بازوؤں میں داخل ہو گئے، پھر اپنے دائیں پیر کو دھلا یہاں تک کہ پڈلی تک وضو بنایا، اور پھر بائیں پیر کو یہاں تک کہ پڈلی کو دھلا۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں نے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم قیامت کے دن اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے چہرے دمک رہے ہوں گے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو کو مکمل کرنے کی وجہ سے۔ تو تم میں سے جس شخص کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ اپنے چمک اور دمک کو مزید بڑھائے، اضافہ کرے، طول دے، تو اسے کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر دو چیزیں ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی ہے، اور یہ دو چیزیں راوی نے ایک میں بیان کر دی ہے، تو دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ایسا نہیں۔ اس حدیث کے اندر فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ گویا انہوں نے ہوتا کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک عالم کسی حدیث کو بیان کرتا ہے اور ساتھ میں اس کی شرح کر دیتا ہے، اور یہ نہیں بتلاتا ہے کہ یہ الفاظ میرے ہیں، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ پورے کے پورے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اسی طریقے سے دوسرے سے بیان کر دیتا ہے۔ یہاں پہ جو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے حضرت نعیم المجمر ہیں، انہوں نے جب حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے بعد وہ لوگوں کو ابھار رہے تھے، ابھارنے کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ جس کو استطاعت ہے کہ وہ اپنے چمک دمک میں اضافہ کرے تو وہ اضافہ کر لیں، تو گویا یہ ابھارنے کے طور پر تھا، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے طور پہ بیان کر دیا۔ اس طرح کے جملوں کی وضاحت بھی محدثین نے کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین حدیثوں کی تنقیح میں، اس کی تحقیق میں کس قدر تدقیق سے کام لیتے تھے، کس قدر باریک بینی سے کام لیتے تھے۔ یہاں پہ یہ حدیث بظاہر ایسی نظر آتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن محدثین کیا کرتے ہیں، سارے طرق کو جمع کرتے ہیں، ساری اسانید کو جمع کرتے ہیں اور سارے الفاظ کو جمع کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہیں یہ مل جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ صحابی کا فرمان ہے یا بات کے راوی کا فرمان ہے، کہیں تو بالکل بظاہر نظر آتا ہے، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا تو وکان یتحنث، تو وہاں پہ انہوں نے ذکر کیا بہت تعبد، یتحنثوں کے بعد ذکر کیا بہت تعبد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب جاتے تھے تو وہاں پہ عبادت کرتے تھے، تو وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وکان یتحنث، تحنث کا کیا معنی ہے، تو بات کے راوی نے حضرت زہری رحمہ اللہ نے تشریح کر دی کہ وہ تعبد، حضرت عائشہ یہ کلام نہیں ہے، وہ بات کے راوی کی شرح ہے۔ تو اس طریقے سے علماء کرام جب حدیث کو بیان کرتے تھے محدثین، تو درمیان میں کبھی کبھی اس کی شرح بھی کرتے تھے، اور سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ اصل راوی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو یہاں بھی
جو فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے، اور اسے حدیث میں جنہوں نے داخل کیا وہ نعیم المشمر تھے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جملے کو کسی کے ہاں نہیں پایا سوائے حضرت مجمر کی روایت میں۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے 10 صحابہ کرام ہیں۔ یہ حدیث 10 صحابہ کرام سے مروی ہے، اور نعیم کی اس روایت کے علاوہ کسی دوسری روایت کے اندر ان الفاظ کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے محدثین نے پکڑ لیا کہ یہ کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی کا کلام ہوتا تو ایسی صورت میں بقیہ روات بھی اس کو بیان کرتے، لیکن بقیہ روات نے اس کو بیان نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی ایسا بظاہر نظر آتا ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام نہیں ہے، لیکن اس روایت کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اس لیے وہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث کے جو الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ میں پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا ان امتی یاتون یوم القیامہ، کہ میری امت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی اور اسلام میں داخل ہوئی۔ امت کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بسا اوقات امت سے مراد پوری قوم ہوتی ہے، جس میں مسلمان اور کافر سارے کے سارے شامل ہوتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے افراد کبھی کبھی امت میں داخل ہوتے ہیں، اور کبھی امت کے الفاظ میں صرف مسلمان داخل ہوتے ہیں، غیر مسلم داخل نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ جو امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، غیر مسلموں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم وضو نہیں بناتے، وہ نماز ہمارے نمازوں کی طرح نہیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر وہ یہ کہ یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئیں گے۔ امام مسلم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ قیامت کے دن وہ پکارے جائیں گے۔ تو دونوں کو آپ جمع کر لیجیے، یعنی انہیں پکارا جائے گا تو اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کبھی یہ پکارا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے تو یہ تکریم کے طور پہ ہوتا ہے، جبکہ کوئی شخص خود سے آ جاتا ہے تو وہ تکریم اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو پکار کے کسی کو دعوت دینا، بلانا، یہ اس کی تکریم اور تشریف پہ دلالت کرتا ہے۔ تیسرا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یوم القیامہ، یوم القیامہ یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 70 آیتوں میں اس کا ذکر ہے، 70 آیتوں میں ان الفاظ کے ساتھ، یوم القیامہ کے ساتھ۔ اور قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، اسے یوم الآخر بھی کہا جاتا ہے، یوم العصفہ بھی کہا جاتا ہے، یوم الجمع بھی کہا جاتا ہے، یوم التغابن بھی کہا جاتا ہے، القاریہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں، اور وہ الگ الگ مناسبت کی وجہ سے ہیں۔ اور عرب کے اندر کوئی چیز اگر اہمیت والی ہوتی تھی تو اس کے بہت سارے نام رکھے جاتے تھے، جیسے شیر کے اندر بہادری پائی جاتی ہے تو شیر کے بہت سارے نام ہیں، تلوار کے بہت سارے نام رکھے گئے، مختلف نام ہیں مختلف اعتبار سے۔ تو کوئی چیز اگر اہمیت والی ہوتی تھی اس کو بہت سارے نام دیے جاتے تھے۔ تو قرآن نے بھی چونکہ عرب کی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس اسلوب کی رعایت کی جو عرب کے اندر پایا جاتا تھا، اسی لیے یوم القیامہ کو، قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور مختلف ناموں سے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ مزید جو کہا گیا ہے غرن محجلین، غرن کہتے ہیں چہرے کی چمک اور دمک کو۔ غرن کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں وہ چہرے کی چمک دمک کو، یعنی آپ اس کا جو اصل اطلاق ہے وہ گھوڑے کے چہرے پہ جو چمک ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے، اس پہ اطلاق کیا جاتا ہے، اسے غر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں مقصود یہ ہے کہ وہ افراد جو وضو بناتے ہیں ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے۔ اور دوسرا جو لفظ استعمال کیا گیا محجلین، محجلین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، محجل تحجیل سے ہے، اور تحجیل عربی زبان میں کہتے ہیں
ہاتھ اور گھوڑے کے تعلق سے بولا جاتا ہے. یہ دونوں الفاظ گھوڑے کے تعلق سے بولے جاتے ہیں. گھوڑے کے پیر کے اندر اگر سفیدی ہے، چمک ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ اور پاؤں میں تو اسے محجل کہا جاتا ہے. اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ 3 پاؤں میں ہو، 1 پاؤں میں سفیدی نہ ہو. بہرکیف یہاں پہ مثال دیا گیا ہے جس طریقے سے گھوڑے کی پیشانی پہ اور چہرے پہ اسی طریقے سے اس کے پاؤں میں چمک ہوتی ہے، تو یہ عرب کے نزدیک بہت بہتر مانی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب وضو کرنے والے افراد قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں یہ وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے. آگے جو لفظ استعمال کیا گیا فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ وضو کے اندر اپنے اعضائے وضو کو اچھی طریقے سے دھلیں اور اس کو مزید دھلیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں تھا کہ وہ دھلتے تھے اور دھلنے کے بعد کہنیوں سے مزید آگے بڑھ کر بازوؤں تک دھلتے تھے اور پیر کے اندر پنڈلی تک دھلتے تھے. تو یہ ساری چیزیں صرف ترغیب کے لیے ہیں اور یہ ترغیب نہایت ہی بہتر ہے. اور یہی علماء کرام کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ وہ احادیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کے عمل پہ ابھارا جاتا ہے. اور یہ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کوئی بھی حدیث جب ہمیں ملتی ہے تو وہ حدیث ترغیب کے لیے ہوتی ہے یا ترغیب کے لیے ہوتی ہے. اگر اس کے اندر کسی چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رغبت دلائی گئی ہے. اور اگر کسی بری چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے ڈرانے کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے. اس حدیث کے اندر وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے بہت بڑے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وضو قیامت کے دن ساری امتوں کے درمیان اس امت محمدیہ کی تمیز کا سبب بنے گا. اس کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، اس لیے کہ امت محمدیہ کے چہرے، ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، جبکہ دوسری امتوں کا یہ حال نہیں ہوگا، جبکہ وہ بھی مومن ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے مومنین ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت الگ ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مومنوں کی کیفیت الگ ہوگی، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سمیت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء. اور یہ حدیث بھی انتہائی اہم ہے. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کا وضو پہنچے گا، یعنی جہاں تک وہ وضو بنا رہا ہے وہاں تک اسے زیور پہنایا جائے گا. یعنی جنت میں جب مومنوں کو زیور پہنایا جائے گا تو سونے کے جو زیور ہوں گے وہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وہ اس نے وضو بنایا. تو گویا اس کے اندر بھی رغبت دلائی گئی ہے کہ وضو کے اعضاء کو بڑھا کر وضو کیا جائے، لیکن اس کا حکم آگے آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. اس حدیث سے بعد علماء کرام نے اس بات کی دلیل پکڑی ہے کہ وضو اس امت کے خصائص میں سے ہے. یعنی وضو کا حکم دوسری امتوں کو سابقہ مومن امتوں کو نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اسی امت کو دیا گیا تھا. اور یہ بات شافعیہ اور بعد یعنی حضرت حلیمی علامہ حلیمی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور یہ شافعیہ کے محدثین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس حدیث کے اندر چہرے اور پاؤں کی چمک دمک کو اس امت کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری امت کے چہرے اور ان کے پاؤں دمکتے رہیں گے. تو گویا یہ وضو اس امت کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ اس کا جو سبب ہے وہ وضو ہے. تو وضو اس امت کے ساتھ خاص ہے اور یہ چمک دمک بھی اس امت کے ساتھ خاص ہے، جبکہ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ وضو اس امت کے ساتھ خاص ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وضو کا حکم صرف ہمیں دیا گیا تھا، پچھلی امتوں کو اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ پچھلی امتوں کے اندر وضو موجود تھا. وضو پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا. اور یہاں پہ حدیث میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ صرف چمک کا، حدیث میں صرف چمک کا ذکر کیا گیا، اور اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ وضو ہمارے ساتھ خاص ہے، بلکہ وضو کا جو اثر ہوگا یعنی چہرے کی چمک اور پاؤں اور ہاتھ کی چمک یہ صرف ہماری امت کے ساتھ خاص ہے،
دوسری امتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سارہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گزرے اور اس کے بعد جابر بادشاہ سے سامنا ہوا، تو اس حدیث کے اندر ہے کہ جب جابر بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو طلب کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جب بھیجا، تو ایسی صورت میں انہوں نے کیا کیا، حضرت سارہ علیہ السلام کھڑی ہوئی، یعنی وہ گئی، جانے کے بعد انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کے اندر الفاظ ہیں کہ انہوں نے وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگی، اور اس کے بعد یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تیرے اوپر، تیری ذات پہ اور تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، تو مجھے اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ تو یہاں پہ وضو کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، نماز کے بعد دعا کا ذکر ہے۔ دوسری جو حدیث ہے حضرت جریج الراہب کا قصہ ہے۔ حضرت جریج کا قصہ ہے، صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی والدہ آئیں، انہیں پکارا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ماں ہے۔ ماں پلٹ کے چلی گئی، دوبارہ آئی تو پھر وہ نماز میں تھی، پکارا تو وہ نماز میں تھی، تو سوچا کہا کہ دل میں کہا نمازی کی حالت میں کہ ایک طرف میری نماز ہے، ایک طرف میری ماں ہے، یعنی نماز کو توڑ کر ماں کی بات کو یا ان کا جواب کس طریقے سے دے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ تیسری بار بھی آئیں اور اسی کی ہی کیفیت تھی کہ وہ نماز میں تھے، اور انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھوں، مکمل کروں یا جواب دوں۔ بہرکیف انہوں نے تینوں مرتبہ نماز کو ترجیح دی اور نماز پڑھتے رہے۔ تو ان کی ماں نے بد دعا کی، اور ماں کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے ماں کو اپنے اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل سے بد دعا دیتی ہیں، لیکن زبان سے جو نکلتا ہے وہ بد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور وہ دعائیں چاہے دعا ہو ان کے خیر کے لیے یا ان کے شر کے لیے دعا ہو۔ تو ہمارے یہاں جو عام طور سے رواج ہے کہ والدین اپنے بیٹوں کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں بد دعا دیتے ہیں، جا تجھے ایسا ہو جا، تو یہ بد دعا دینا کسی بھی طور سے مناسب نہیں۔ کیا بد دعا دی ان کی ماں نے بد دعا دی کہ اے اللہ، تو مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ اس شخص کو، یعنی اپنے بیٹے کے تعلق سے، اس کو طوائف کا منہ نہ دکھا دے۔ جو ان کا چرچ تھا یا عبادت گاہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو ان کی عبادت گاہ تھی، اس عبادت گاہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت نے انہیں فتنے میں ڈالنا چاہا، انہوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ بچانے کے بعد پھر کیا ہوا، دعا کے اثار دیکھیے کس طریقے سے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے آپ کو، جب حضرت جریج نے اسے قابل اعتنا نہیں سمجھا، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ زناکاری کی، اس سے حمل ٹھہرا۔ حمل سے بچے کی ولادت ہوئی، پوچھا گیا تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگوں کو غصہ آیا، تاؤ آیا۔ دیکھیے کس طریقے سے افواہ پھیلتی ہے اور کس طریقے سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو غصہ آیا، تاؤ آیا، اور لوگوں نے ان کی عبادتگاہ کو ڈھا دیا، یعنی مسجد کو ہی ڈھا دیا۔ اسے مسجد ہی کہہ سکتے ہیں، ہم عبادتگاہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر سومیہ کا لفظ ہے جو عام طور سے چرچ وغیرہ کے پہ بولا جاتا ہے، عبادتگاہ، اس کو ڈھا دیا اور ان کو باہر نکال کے بہت برا بھلا کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا جو محل شاہد ہے، انہوں نے وضو بنایا۔ یہی اصل مقصد ہے اس حدیث کو ذکر کرنے۔ انہوں نے وضو بنایا، نماز پڑھی، پھر بچے کے پاس گئے اور بچے سے جا کے کہا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ تو اس قصے کے اندر بھی یہ ذکر ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جریج پڑھے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وضو کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو وضو ہم سے پہلے قوموں کے اندر موجود تھا، اور یہی زیادہ یعنی مناسب بھی نظر آتا ہے کہ یہی قول راجح ہے جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ یہ ہماری امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، امت محمدیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ سابقہ امتوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے وہ چمک اور دمک سے متعلق ہے، نہ کہ وضو سے متعلق ہے۔ اب علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جو اعضاء کے جس مقدار میں دھونا فرض ہے، کیا اس مقدار سے تجاوز کر سکتے ہیں؟ جیسے چہرے کا ذکر کیا گیا تو چہرے کی مقدار آپ نے جان لی، ہاتھوں کی مقدار کہنیوں تک بتلائی گئی، پیر کی مقدار جو بتلائی گئی وہ ٹخنوں تک، تو اب کیا اس پہ اضافہ کرنا درست ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ مالکیہ اور ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ جو محل فرد ہے، یعنی جہاں تک دھلنا واجب ہے، اس سے اضافہ کرنا مشروع اور جائز نہیں ہے، اور یہی قول بعض فقہاء حنفیہ کا بھی ہے، اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ جو محل فرد ہے، جہاں تک دھلنا واجب ہے، اس سے زیادہ کرنا جائز ہے، اور پھر یہ علماء کرام آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں کہ کتنا دھلنا، کتنا اضافہ کرنا جائز ہے اور کتنا جائز نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے علماء کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سے یہی مذہب حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ وہ جب گرمیوں میں وضو بناتے تھے تو بسا اوقات اپنے وضو کو بغل تک کرتے تھے، یعنی جب ہاتھ دھلتے تھے تو بغل تک دھلتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مستحب جو مقدار ہے اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہ ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ اتنا چاہیں اضافہ کر سکتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ آپ بازو کے آدھی مقدار تک اضافہ کر سکتے ہیں اور پاؤں میں آدھی پڈلی تک، تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہ تیسرا قول یہ ہے کہ موڑھے تک آپ بڑھا کر سکتے ہیں، کندھے تک، اور پاؤں میں گھٹنوں تک آپ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اگر حدیث کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری صورتیں گویا حدیث کے اندر داخل نظر آتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو مقدار ہے اس مقدار سے اضافہ نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو یہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھلنے کی مقدار متعین کر دی ہے، اور جب کسی چیز کو متعین کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے تجاوز کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تجاوز کرنا درست ہوتا، یعنی یہ کہنیوں کا ذکر کیا گیا، اگر بغل تک دھلنا درست ہوتا تو کہنیوں کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقدار بتلائی ہے اسی مقدار کا کرنا ضروری ہے، ورنہ فائدہ فوت ہو جائے گا۔ جہاں تک کہ سنت کا تعلق ہے، سنت سے مراد یہ احادیث کا تعلق ہے، تو جن افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کی، جن میں حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن سعید ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مقام سے زیادہ دھلا جس مقام کا تذکرہ آیت کریمہ میں ہے، یعنی چہرے کو آپ نے گردن تک نہیں دھلا، یا ہاتھوں کو آپ نے جو ہے کہنیوں کے بجائے آپ نے بغل اور موڑے تک نہیں دھلا۔ کسی بھی روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے اس مقدار میں اضافہ کیا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت بھی قرآن کریم میں ذکر کردہ آیت کے مطابق ہے۔ تیسری جو دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں عقلی طور سے بھی اگر سوچتے ہیں تو عقلی طور سے اگر کسی مقام پہ زیادہ کیا جاتا ہے، کسی مقام کا ذکر کیا گیا اور اس سے زیادہ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کئی اعضاء آپس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ کہنیوں تک کہا گیا ہے تو آپ دوسرے اعضاء کو دھل رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے کئی اعضاء کو آپس میں ملا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چہرہ آپ دھل رہے ہیں اور چہرے میں آپ اضافہ کریں گے تو چہرے کے بجائے آپ سر میں پہنچ جائیں گے،
اوپر اضافہ کریں گے تو سر میں پہنچ جائیں گے، نیچے اضافہ کریں گے تو گلے میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اگر اضافہ کریں گے آپ دھلنے میں تو گویا جس چیز کو مسح کرنا ہے اس کو آپ نے دھلنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اس اعتبار سے گویا آپ کا اضافہ جو اس کا مسح کرنا ہے اس کو آپ نے دھلنا شروع کر دیا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں حدیث کی روح سے، حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ چمک، تو اگر آپ اضافہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ چہرے سے آپ سر تک پہنچ جاتے ہیں، سر تک پہنچتے ہیں تو آپ کی چمک کہاں جائے گی؟ بالوں میں جائے گی؟ بالوں میں نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ چہرے کی چمک کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو چہرے کی چمک میں اضافہ کرنے کے باوجود آپ کی چمک سر تک نہیں پہنچے گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اضافہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اضافہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اضافہ کرنا یہ درست ہے تو وہ چیزیں جن کا دھلنا مشروع ہے اور وہ چیزیں جن کا دھلنا مشروع نہیں ہے دونوں کی دونوں برابر ہو جائیں گی۔ یعنی کہنیوں تک آپ کو دھلنا ہے اور اوپر نہیں دھلنا ہے تو گویا آپ نے دونوں کو برابر کر دیا، دونوں کے اندر آپ نے کوئی فرق نہیں کیا۔ اگر ان ساری روایات کو جمع کرتے ہیں تو ان ساری روایات میں جو نتیجہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سنت سے جو چیز ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو چیز ثابت ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی یا تو انہوں نے اجتہاد کے طور پہ کہی ہے، اور سنت کے مقابل میں صحابہ کرام کے اجتہاد کو احترام کے ساتھ رد کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی صحابی نے کوئی بات کہہ دی سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں، نہیں، احترام کے ساتھ وہ بات رد کر دی جائے گی، لیکن ان کے احترام اور تعظیم میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اس کے کئی مفہوم نکل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو مقدار متعین کی گئی اس سے زائد آپ دھلیں، جیسا کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اور یہی مفہوم انہوں نے سمجھا اور اسی پہ ان کا عمل تھا۔ انہوں نے جو سمجھا اسی پہ انہوں نے عمل کیا، اسی پہ لوگوں کو ترغیب دلائی۔ دوسرا یہ کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہاں پہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس سے یعنی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کلام ہے اس سے یہ مقصود ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا، اور وہ کس طریقے سے کہ آپ جتنی بار اعضاء کو دھلیں گے اعضاء اتنے زیادہ صاف ہوں گے، اور آپ کسی چیز کو جب بار بار صاف کریں گے تو اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوگا۔ تو گویا یہاں پہ یہ مراد ہے۔ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وضو آپ کا موجود ہے لیکن اس کے باوجود آپ نیا وضو بناتے ہیں، تازہ وضو بناتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو یہ کوئی بھی چیز چمکتی چیز اگر مدت تک پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ مزید صفائی کرتے ہیں تو مزید چمک اٹھتی ہے۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ ہر شخص سے ہر وقت باوضو رہے تاکہ ہر وقت اس کے اوپر چمک اور دمک موجود رہے۔ لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ آخری جو دونوں قول ہیں یہ حدیث کے ظاہری لفظ کے خلاف ہیں، اس لیے 3 بار وضو کو دھلنا یہ زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد ہے وہ اجتہاد اپنے مقام پہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ اجتہاد اس حد تک ہم درست مانیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کے احترام کو باقی اور برقرار رکھے، اور ہمیں قیامت کے دن ان افراد میں شامل کر دے جن کے چہرے اور پاؤں اور ہاتھ وضو کے آثار سے چمک اور دمک رہے ہوں گے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔